الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید کی بہت چھوٹی آیت ہے، چھوٹی صورت ہے، اس میں بڑا اہم مضمون بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا اور اپنی دعوت کا آغاز کیا تو مکے میں سارے لوگوں نے اسلام قبول تو نہیں کیا، لیکن انہیں ایک تذبذب کی کیفیت پیدا ہوئی کہ آیا ہم جس مذہب پر اور جن مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ بہت غور سے سنو گی بات، دعوت کے حق بات کا جب آدمی اتنی بھی آہستہ بھی اعلان کرے تو کفر کے ایوان میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مائک کی ضرورت نہیں، بہت آہستہ دبے الفاظ میں بھی ایٹم بم کی طاقت ہوتی ہے اگر وہ بات صحیح ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو اس سے قبول تو نہیں کیا ہوں گا، لیکن ان کو یہ تذبذب ہو گیا کہ آیا ہم جس مذہب پر عمل کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے لعنت اور مساہلت کا راستہ اختیار کیا، لالچ کیا اور مساہلت کا راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سید المفسرین ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ مکے کے جو لوگ سردار تھے کافروں کے وہ حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یہ روز روز کا جھگڑا، اس سے بہتر ایک شکل ہم نکالتے ہیں ہندوستان کے اس وقت کے جو صورت حال ہے، اس وقت کا جو پس منظر ہے اس کے پیش نظر بھی اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے 5ویں تفسیر ہے میری، پہلی تفسیر سے اس انداز سے میں جوڑ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ اسے ملا کر کے ایک مسئلہ سمجھ لیجیے۔ ہر دن ایک مسئلہ، وہ ایک مسئلہ نہیں ہے، پوری 25 دن کی تفسیر ملا کر کے ایک ہی مسئلہ ہے۔ اس رمضان کی تفسیر کا ایک ہی مسئلہ ہے، وہ سمجھ لیجیے۔ آئے حضور کے پاس یہ روز روز کا جھگڑا، ایسا کریں کہ چند دن آپ ہمارے پروردگار کی عبادت کریں، ہمارے رب کی معبود کی، اور چند دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، جھگڑا یہ سب۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ایسا کریں گے ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے اللہ کی، اور ایک سال آپ ہمارے پروردگار کی عبادت کریں گے، یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ نبی کو کفر کی دعوت دی جا رہی ہے، مورتیوں کی پوجا کی دعوت دی جا رہی ہے، شرک جو لگے شرک کو ہمیشہ کے لیے مٹا کر جنت کی طرف بلانے آیا تھا، اس نبی کو شرک کی طرف پوری قوت سے بلایا۔ سمجھنا آئی بات؟ یہ ہوا، اس کے جواب میں یہ آیا کہ یہ پوری صورت جس لیے کہا گیا کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہ اب کر رہا ہوں نہ آئندہ مجھ سے امید رکھیے گا، میں نبی ہوں، میں تو شرک کو مٹانے آیا ہوں، رات اور دن
اندھیرا اور اجالا، شرک و ایمان دونوں ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں. اس طرح اندھیرا اور روشنی، رات اور دن بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے. اسی طرح ایمان اور شرک، ایمان اور کفر بیک وقت کسی سینے میں نہیں جمع ہو سکتے. ایک آدمی مومن بھی ہو اور پھر مشرک بھی ہو، ایک آدمی مشرک بھی ہو اور وہی آدمی مومن بھی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. یا تو یہ یا تو یہ، یا تو مومن ہے یا تو مشرک ہے، یا تو مومن ہے یا تو کافر ہے، یا تو جنتی ہے یا تو جہنمی ہے. یہ کلیئر ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں. اچھی طرح مسئلے کو سمجھا دیا سرکار بار کو. فرمایا میں اب بھی نہیں عبادت کرتا تمہارے معبودوں کی، سن لو، آئندہ بھی نہیں کروں گا. قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کی ذات کو آئیڈیل اور نمونے کے طور پر پیش کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات یہ متفق علیہ ذات ہے. عیسائی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، یہودی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اور ہم تو بڑا مانتے ہی نہیں. ان کو کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات یہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. کس باب میں؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اپنے قوم سے کہا تھا قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ارے تم جس کی عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں. ہم نہیں پوچھتے، ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے مسلمان سر جھکانے کا کسی وقت کسی بھی قیمت پر وفادار نہیں ہو سکتا. اور جان تو دے سکتا ہے لیکن وہ شرک سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. ایک اچھی بات اور سمجھ لیجیے، مدینے میں جب سرکار گئے، میرے اس لفظ پر ذرا غور کرو، یہ جذباتی تقریر نہیں، ایک بہت مسئلے کو سمجھانے کی کوشش ہے. کثیر مذہبی سماج کہتے ہیں جس ملک میں مختلف مذاہب کے فالوورز رہتے ہیں، یہاں عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، جین بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے. جس ملک میں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں اس سے کہتے ہیں کثیر مذہبی سماج. اس صورت پاک میں جس ملک میں مختلف مذہبوں کے ماننے والے ہوں وہاں اسلام کا کیا نقطۂ نظر ہے اس صورت پاک میں بیان کیا گیا ہے. ہمارا ہندوستان بھی کثیر مذہبی سماج رکھنے والا ملک ہے، یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں. اور ہمارے علماء دیوبند کے نقطۂ نظر پہلے دن سے بالکل صاف کلیئر ہے اس صورت پاک کے پیش نظر. ہمارا کیا ماننا ہے؟ ہمارا ماننا یہ ہے، اچھا پہلے سن لیجیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں گئے، یہودی بھی تھے اور مشرک بھی تھے. ان سے معاہدہ کیا تھا سرکار نے. معاہدے کے جو شرائط تھے وہ یہ تھے کہ دیکھو تم اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو تم اپنے مذہب پر عمل کرو، ہم اپنے مذہب پر عمل کریں گے. تم اپنے مذہب پر عمل کرو، ہم اپنے مذہب پر عمل کریں گے. یہی رواداری ہے. ہم تمہارے مذہب میں شاید 6 سال نہیں کریں گے، تم ہمارے مذہب میں انوالو ہونے کی کوشش نہ کرو. اور غور سے سمجھ لیجیے اسلام کے مسئلے کو. ہم تمہیں مجبور نہیں کر سکتے، اور مجبور کرنا یہ امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں. کسی کو زبردستی مسلمان بنانا ممکن ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے. ایک آدمی کو تم مار کر، ایک آدمی کو تم دادا گیری کی بنیاد پر زبان سے کلمہ پڑھوا سکتے ہو، لیکن دل کا کیا کرو گے؟ دل کا ایمان کا تعلق تو دل سے ہے، ایمان کا تعلق تو دل سے ہے. اور دل کی حالت کا وہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اختیار میں. تمہاری زبردستی تمہیں زبان سے پڑتی ہے، اگر دل سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو وہ مومن نہیں ہوا. تو پتہ چلا کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اسلام نے اس کو نظر پیش کیا.
یہاں بھی ہمارا یہی نقطۂ نظر ہے کہ ہم اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کریں گے اور دوسرے تمام مذاہب میں اپنے 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 عقیدے پر عمل کرتے رہیں. ہم ان کے مذہب کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کریں گے. وہ ہمارے مذہب کو مداخلت کرنے کی کوشش نہ کریں. ہم کفر سے سمجھوتا نہیں کر سکتے, ہم شرک سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. رواداری میں بھوکے کو کھانا کھلائیں گے, ہم ننگے کو کپڑا پہنائیں گے, ہم اس کے قائل بھی ہیں اور ہم اس کے داعی بھی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ. بھوکے کو جب نمبر آتا ہے بھوکے کو کھانا کھلانے کا, ہم کہتے ہیں یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہے کس مذہب کو ماننے والا ہے, مذہب سے اوپر کر کے خدمت کرنے کے ہم قائل ہیں. کوئی بھی ہو, کوئی بھوکا ہے کھانا کھلاؤ, کوئی ننگا ہے کپڑا پہناؤ, کوئی بیمار ہے دوائی کا انتظام کرو, کسی بچے کا تعلیم کا مسئلہ ہے, کسی مسئلے کے ہر سال کئی سو غیر مسلم بچوں کو جمعیت اسکالرشپ تقسیم کرتی ہے اور بھی ہماری کئی تنظیم. تو ہم کبھی جب مسئلہ آتا ہے خدمت کا تو ہم مذہب کی بنیاد پر خدمت نہیں کرتے, ہم انسانیت کی بنیاد پر خدمت کرتے. لیکن جب مسئلہ آتا ہے عقیدے کا تو ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. اس میں وہی تعلیم ہے, اس میں وہی تعلیم ہے. آگے آ رہے حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور جس معبود تمہاری عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت نہیں کرتا. ولا انا عابد ما اعبد, اور جس کی تم عبادت کر رہے اس کو میں فی الحال بھی عبادت نہیں کرتا. وہ اسی کو دہرایا گیا ہے, وہ تاکید کے لیے دہرایا گیا ہے, وہ مختلف حالات کے اعتبار سے دہرایا گیا ہے. اور اس کی جس معبود کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کی تم عبادت کرنے کے تیار نہیں ہو. آگے یہی مسئلہ ہے, لکم دینکم ولی دین, لکم دینکم ولی دین, کہ تمہارے لیے تمہارا دین. اس سے بڑی بات ہے عیسائیوں نے لاکھوں یہود کو مخلوق بنایا ہے, صرف اس بنیاد پر کو ان کو زبردستی عیسائی بنایا جائے. یہودیوں کو زبردستی عیسائی بنانے کے لیے لاکھوں یہودیوں کو مخلوق کیا گیا ہے. اور عیسائیوں میں کئی فرقے ہیں, یہ فرقے کے لوگ دوسرے لوگوں کو نہیں مانتے تھے, کئی ہزار لوگوں کو انہوں نے قتل کیا. اسلام ایسا نہیں, اسلام کا نقطہ نظر بالکل صاف ہے. کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے ہم اس کے سامنے اسلام کے عقائد اور حقائق کو بیان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے اسلام کو قبول کرنے کو. اور ہم نے تاریخ میں کبھی مجبور کیا ہے, ہم نے نہیں مجبور کیا کسی کو. انہوں نے ہمیں اسلام چھوڑنے کا مجبور کیا ہے. 13 سال مکے میں جو لوگ اسلام قبول کیے تھے ان کو اسلام چھوڑنے سے مجبور کر دیا گیا ہے, لیکن ہم نے کبھی کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے ظلم نہیں کیا کسی پر. 13 سال مکے میں کیا ہوا, جو لوگ اسلام قبول کیے تھے ان کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. یہ تاریخ کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو یہ کہا گیا لکم دینکم ولی دین, تم اسلام قبول نہیں کرتے, تم اپنے مذہب کو خوشی سے عمل کرو اور ہم کو ہمارا دین پیارا ہے, ہم ہمارے دین پر عمل کریں گے. یہ بڑی مرتبہ اسلام نے اس پالیسی کا اعلان کیا. سب سے پہلے اسلام نے اس پالیسی کا اعلان کیا کہ ہم کفر شرک سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہاں, جس ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں وہاں ہم ان کے مذہب سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. یہی وہ پالیسی ہے. اپنے مذہب پر ہم اپنے مذہب پر رکھنا, لیکن اگر تم نے ہم کو مجبور کیا تو پھر مسئلہ دوسرا ہوگا. یہ قرآن کریم کا نقطہ نظر. تم ہم سے یہ امید مت رکھو
کہ ہم کفر پر بھی سمجھوتا کر لیں گے، شرک سے سمجھوتا کر لیں گے، نفاق سے سمجھوتا کر لیں گے. یہاں تو مورتی کی پوجا کی جاتی ہے، یہاں پہ سانپ کی پوجا کی جاتی ہے، یہاں چوہے کی پوجا کی جاتی ہے، یہاں پہ درخت کی پوجا کی جاتی ہے. کسی کہنے والے نے کہا کہ یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں مزدور بننا مشکل ہے. کیا بننا مشکل ہے؟ مزدور. ان کے ہاں مزدور بننا مشکل ہے، خدا بننا آسان ہے. ان کے ہاں مزدور بننا مشکل ہے، خدا بننا آسان ہے. اسلام عقیدے کی توحید میں بہت پکا ہے. اس لیے اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے. اسی کو قرآن مجید نے کہا لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر عمل کرو، تمہارے لیے تمہارا دین ہو، ولی دین، اور ہم ہمارے لیے ہمارا دین. یہ اس صورت پر یہ کیا ہے، یہ تو ہوا یہ کافر برائے. کافروں نے ہمیں بس مطلب کافر دعوت دیتے ہیں کفر کی، شرک کی. اگر یہی دعوت اگر اپنے لے لیں کبھی نفس بلاتا ہے شرک کی طرف، کبھی آدمی غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا مان لیتا ہے، نفس بلاتا ہے، بچے نہیں ہوتے، اللہ سے مانگا مانگا تنگ آ گیا مانگتے مانگتے. اب غیر اللہ نے کچھ کیا. بعض لوگ انبیاء سے مانگتے ہیں، بعض لوگ اولیاء اللہ سے مانگتے ہیں، اور بعض لوگ مندروں میں رخ کرتے ہیں. شیطان بھی شرک کی طرف بلاتا ہے، اور بعض مرتبہ باپ بلاتا ہے بچے کو شرک کی طرف، بعض مرتبہ بیٹا باپ کو بلاتا ہے شرک کی طرف، بعض مرتبہ بیوی بڑی نیک ہے شوہر بلاتا ہے شرک کی طرف، اور بعض مرتبہ شوہر بیوی کو بلاتا ہے، بیوی شوہر کو بلاتی ہے، شوہر مجبور ہو جاتا ہے بیوی کی وجہ سے. بعض مرتبہ خاندان بلاتا ہے، برادری بلا رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آج ہی آتا ہے اتفاق سے آج آ گیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ارے مورتیوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے مورتیوں کو خدا بنا دیا تم نے. إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. چھوڑ دیا باپ کو، چھوڑ دیا گھر کو، چھوڑ دیا برادری کو، خاندان کو، وطن کو، قوم کو. باپ بہت بڑی چیز ہے، ماں بہت بڑی چیز ہے، بیٹا بہت بڑی چیز ہے. یاد کیجیے حضرت ابراہیم اور باپ کو، یاد کیجیے حضرت نوح کو اور ان کے بیٹے کو، یاد کرو ہم سب کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی برادری کو. باپ بہت بڑی چیز ہے اور ماں بہت بڑی چیز ہے. گھر گھرانہ، خاندان، برادری، وطن، قوم، یہ سب قابل احترام رشتے ہیں. لیکن جب ٹکراؤ ہو خاندان میں اور عقیدے میں، جب ٹکراؤ ہو خاندان میں اور ایمان میں، ایک طرف ایمان ہے تو ایک طرف خاندان ہے، ایک طرف جنت ہے ایک طرف باپ کھڑا ہوا ہے، ایک طرف جنت ہے ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف قوم ہے، وطن ہے، خاندان ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، مدینہ تشریف لے گئے. اس سے اشارہ تھا کہ عقیدے کی حفاظت کے لیے گھر بار کی، خاندان کی، وطن کی، کاروبار کی، جائیداد کی قربانی کی جا سکتی ہے. عقیدہ اتنی بڑی چیز ہے. حضرت ابراہیم نے ثابت کر دیا کہ عقیدہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی دولت ہے ایمان، اس کے لیے باپ کو، گھر کو، وطن کو، رشتے داروں کو چھوڑا جا سکتا ہے. اتنی بڑی قربانی ہوا.
حضرت نوح علیہ السلام نے ثابت کر دیا اور ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ عقیدہ اتنی بڑی چیز ہے، ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے لیے بیٹے کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ بڑا عقیدہ اسلام کا، اس لیے ہم کو اپنے عقیدے پر مضبوطی سے جمنا ہے اور شرک سے توبہ کرنا ہے۔ صرف دنیا کی سب سے بڑی دعوت ہے، یہ حاجت روا ہے اللہ، یہ مشکل کشا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے، تیری بھی نہیں، تیری بھی نہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تم ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی حاجت روا، تو ہی مشکل کشا۔ یہ عقیدہ ہے، یہی اس عقیدے کو اس میں سمجھایا گیا ہے۔ اور پھر اس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں رہنے کی کیا باعث ہے، اسلام اپنے پاس کیا نقطۂ نظر رکھتا ہے، اسلام کے کیا خیالات ہیں، وہ قرآن مجید میں سورہ الکافرون میں بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ انبیاء کا جو طرز عمل ہے، انبیاء کا جو طریقہ ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار ہیں، آخری نبی ہیں، ان کا عقیدے کے باب میں ان کی جو ثابت قدمی ہے، استقامت ہے، تسلط ہے، جماؤ ہے، پھیلاؤ ہے اور ان کی پختگی ہے، وہ بالکل سیرت کی روشنی میں واضح ہے۔ اسے اچھی طرح خاص طور سے ملک کے اس وقت کے حالات کو پیش نظر اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ دیکھو بھائیوں، عمل کا نمبر بعد میں آتا ہے، عقیدے کی کمزوری معاف نہیں کی جا سکتی، معاف نہیں کی جاتی، اس سے درگزر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہی تو چیز ہے عقیدہ، جس کی بنیاد پر نجات ہوگی آخرت میں، ایمان والا ہی کامیاب ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی اللہ نے کبھی کسی کو کامیاب کیا اور نہ کرے گا۔ ایمان والا ہی کامیاب ہوا، نہ کافر کامیاب ہوگا، نہ منافق، نہ مشرک، نہ حکومت والا، نہ پیسے والا، نہ عہدے والا، نہ کوئی وزیر اعظم، نہ کوئی وزیر اعلیٰ، نہ خاندان والا، نہ خوبصورتی والا۔ پڑھ لیجیے فرعون کو، پڑھ لیجیے قارون کو، پڑھ لیجیے حامان کو، پڑھیے قرآن مجید کو بتا دے گا خالد بن ولید کے والد کو خاندان والا، پڑھیے جیسے جیسے جو آئے ہو تجربے کار، ہنر والے، ایسی طاقت والے قوم سمود واد، کسی بنیاد پر ہم نے کبھی کسی کو کامیاب نہیں کیا۔ کامیابی کی پہلے بھی وہی بنیاد تھی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی کی وہی بنیاد رہے گی، بنیاد نہیں بدلی۔ پہلے بھی ہم نے ایمان کی بنیاد پر ہی کامیاب کیا، اس کو کامیاب کیا، اور قیامت تک آنے والے لوگ سن لے، غور سے سن لے، کان کھول کر سن لے، قیامت تک آنے والے کسی بھی انسانوں کو، کسی بھی خطے میں رہنے والے لوگوں کو ہم ایمان کی بنیاد پر ہی کامیاب کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔